دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آگوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت ایک طرف کفار مکہ قریش کے، دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروہ کے لوگ، صلح حدیبیہ لکھ کر کے لائی جاتی ہے۔ ایک طرف کفار مکہ کی پارٹی کا نام رہتا ہے، دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا نام رہتا ہے۔ کفار مکہ اس بات پہ آبجیکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو ہم نے آپ کو مانا نہیں ہے، اس لیے حتیٰ کہ آپ اس کو مٹا دیں۔ حضرت علی سے کہا جاتا ہے، حضرت علی صاف لفظوں میں منع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹا دے۔ ان کا یہ کنوکشن کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ڈاکومنٹ کو لیتے ہیں اور اپنا نام اس سے مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ بات اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جس کے لیے شیر خدا سیف اللہ مولا علی کا یہ کنوکشن ہے، اور ہر مسلمان کا یہی کنوکشن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ ملک میں جو پریزنٹ سرکمسٹانسز ہیں جس میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں یا ان کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف میں پورے ملک میں پروٹیسٹ جاری ہیں، زیادہ تر جو پیسفل ہیں، اور اس کے گارب میں بہت سے پونیٹیو ایکشنز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو بحیثیت ایک وکلا کے میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو اس کی زندگی میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ اور رہی بات وائلنس کی، تو وائلنس کو نہ کوئی مسلمان سپورٹ کرتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے۔ لیکن وہیں پیسفل پروٹیسٹ کی اگر بات کریں تو اس کی اجازت میرا سنویدھان مجھ کو دیتا ہے کہ میں اپنی ذات، اپنی زندگی اور اپنی آخرت سے بڑھ کر جو ذات ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں عقیدہ، ان پہ ایمان رکھوں، اور ان کی عزت اور بقا کے لیے میں اگر پیسفل طریقے سے کہیں جاتا ہوں یا پروٹیسٹ احتجاج کرتا ہوں تو اس کی اجازت میرا سنویدھان مجھ کو دیتا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 19(1)(b) ہو، چاہے وہ آرٹیکل 21 ہو، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی ہو، یا میرا آرٹیکل 25 ہو جو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، obviously subject to reasonable restrictions۔ پیسفل پروٹیسٹ یا پیسفل رجسٹر آف سپورٹ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور وائلنس کو کسی طریقے سے نہ اسلام سپورٹ کرتا ہے نہ کانسٹیٹیوشن سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے کچھ پونیٹیو ایکشنز جو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کیے جاتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں ایلیجڈلی، اس پہ اگر بات کروں تو جو ایک سبق سکھانے کی بات ہے یا بدلہ لینے کی بات ہے، تو جو قوانین کا ہم مطالعہ کریں ہندوستان کے قوانین میں، تو آرٹیکل 312 جو نیشنل پولیس کو گورن کرتا ہے اس میں کہیں بھی یوز آف فورس کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے CRPC میں جو یوز آف فورس کا ذکر ہے اس میں ریزنیبل یوز آف فورس کا ذکر ہے، جو ریزنیبل طریقے سے استعمال کی جائے گی۔ ایکسس کہیں بھی کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ وہیں پہ منسٹری آف ہوم افیئرس کا یہ SOP بھی جاری کیا گیا جس میں یہ بظاہر طور سے لکھ دیا گیا کہ لیتھل ویپنز کا استعمال پولیس فورس نہیں کر سکتی ہے، نان لیتھل فورس اور نان لیتھل ویپنز کا استعمال کیا جائے گا جسٹ فار دا پرپز آف ڈسپرسل آف کراؤڈ۔ اگر کہیں یہ اپریہنشن ہے کہ وائلنس ہو سکتا ہے یا وائلنس ہو رہا ہے تو ریسٹرکٹڈ ٹو ریزنیبل فورس، وہ بھی کراؤڈ کی ڈسپرسل کے لیے تاکہ پیس بنی رہے۔ لیکن کہیں سے کہیں تک اس میں نہ ریٹیلیشن کی بات ہے، نہ پنیٹیو ایکشن کی بات ہے، نہ ہی جو ہے وینجنس کی بات ہے۔ اور جہاں تک SOP کی بات کریں تو SOP میں کوئی ریٹیلیشن کی بات نہیں ہے۔ اسی
حوالے سے راج سبھا میں ایک کوشچن پوچھا گیا تو اس میں ایک ڈیٹا پوچھا گیا کہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا اسٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹس بھی شامل ہیں جس میں پروٹیسٹ بھی ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو سویلینز کی کلنگ کا ریشیو 2015 میں 5 تھا اور 2016 میں 48 سویلینز کلڈ مارے گئے، اور وہیں پولیس پرسنل کی بات کی جائے تو 2016 میں 2 پولیس پرسنل مارے گئے اور 2015 میں کوئی بھی کیجویلٹی پولیس کی طرف سے نہیں دیکھنے کو ملی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات 2024 کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستان میں 2019 سے 2022 کے درمیان ان کے مطابق، ان کی رپورٹ کے مطابق 324 کسٹوڈیل ڈیتھ رجسٹرڈ ہیں۔ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا کہ ان کے فیملیز کو تھریٹس اینڈ انٹیمیڈیشن کیا جاتا ہے۔ 2019 کی رپورٹ میں انہوں نے طلب کیا، ہیومن رائٹس کمیٹی نے، کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور ایکسیسو یوز آف فورس ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ریزنیبل طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ نے خود انیتا ٹھاکر ورسز اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں یہ کہا کہ پیسفل اسمبلی جہاں بھی موجود ہے وہاں پہ یوز آف فورس ناٹ وارنٹڈ ایٹ آل، اور اگر وائلنس ہے تو سپریم کورٹ نے باضابطہ یہ بات واضح کر دی کہ اونلی ریزنیبل فورس کین بی یوزڈ اگینسٹ دوز وائلنٹ پروٹیسٹرز، اینڈ اٹ آلسو observed in its own judgment in this Anita Thakur versus State of Jammu and Kashmir that police personnel indulge in excessive force and become barbaric, and they do not halt the force even after controlling the situation. تو میرا یہ پیش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی پیسفل پروٹیسٹ کی بات ہے اس کا ادھیکار میرا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس نے انٹرپریٹ کر کے خود دیا ہے مجھے اور ہندوستان کے سبھی ناگرک کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی برادری سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور وائلنس کو کہیں نہ اسلام سپورٹ کرتا ہے، نہ ہی کہیں ہمارا کانسٹیٹیوشن سپورٹ کرتا ہے۔ اور رہی بات ہمارے مذہب کو، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو، تو وہ ہمارے ایمان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے نام کو کسی مسلمان کے زندگی سے نکال دیا جائے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص بچتا نہیں ہے۔